السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے صحابیات کے کچھ واقعات لیے ہیں۔ ان واقعات کو پڑھ کر اور سن کر حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح ہر شعبہ زندگی میں ان صحابیات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قوت قدس سے فیض پا کر ایسے نمونے قائم کیے جو مثال بن کر ہمیشہ چمکتے رہیں گے۔ میں صرف چند مثالیں پیش کروں گا، بلکہ بیان کر سکوں گا، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ صحابیات کے تمام شعبہ زندگی کی مثالیں بیان کی جائیں، کجا یہ کہ تمام مثالیں بیان ہوں اور واقعات بیان ہوں۔ بہرحال چند ایک مثالیں جو میں نے لی ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ ان میں صحابیات کی عبادات اور تعلق باللہ کے معیاروں کے واقعات ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے معیار کے واقعات ہیں، مالی قربانیوں کے معیار کی بعض مثالیں ہیں، جان کی قربانی اور دین کی خاطر اپنے بچوں کی بھی جان کی قربانی کے معیار قائم کرنے کے واقعات ہیں۔ اسی طرح ان کا بچوں کی تربیت کے بارے میں کیا طریق تھا، اس کی مثالیں ایک تو یہ وہ عورتیں تھیں جو اسلام لانے سے پہلے دنیا سے پیار کرنے والی تھیں، بہت زیادہ دنیاوی خواہشات رکھتی تھیں، لیکن جب دین قبول کیا پھر اپنا سب کچھ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے قربان کر دیا۔ ان صحابیات کے باتوں کے معیار کیا تھے، یا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کس قدر کوشش کیا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا ان سے تعلق کیسا تھا، اس بارے میں بہت سی روایات ہیں۔ حضرت حمنہ بنت جہش کے بارے میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک رسی دو ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ رسی کیا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ حمنہ بنت جہش کی ہے جو نماز ادا کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اس کے ذریعے سہارا لیتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ جتنی طاقت ہے اتنی نماز پڑھے، پھر جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، تو لوگوں نے کہا یہ زینب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں،
کے لیے ہے وہ نماز پڑھتی ہیں، جب وہ تھک جاتی ہیں یا وقفہ کرتی ہیں تو اس کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو۔ پھر فرمایا چاہیے کہ تم میں سے جب کوئی حشاش پیشاش ہو تو نماز پڑھے، جب تھکاوٹ محسوس ہو یا وقفہ کرے تو بیٹھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ان کا شوق تھا، لیکن اسلام جو اعتدال کا حکم دیتا ہے، اس کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے معیار ضرور حاصل کرنے چاہیے، لیکن اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں نہ ڈالو کہ اپنے جسم کی تکالیف کا بھی خیال نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ عبادت کے اعلیٰ معیار ضرور حاصل کرنے چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ اس حد تک جاؤ جس میں باقاعدگی رہے۔ یہ نہیں کہ آج تو ساری رات لگا دی اور تو نفل پڑھتے رہے اور کل سوتے رہے اور فرض کا بھی خیال نہ رہا۔ اس باقاعدگی اور دوام کی ہدایت میں ایک روایت میں یوں ذکر ملتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میرے پاس ایک عورت تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا یہ عورت ساری رات سوتی نہیں، نماز پڑھتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہیے وہ کام کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا، لیکن تم اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو سب سے پیارا دین وہ ہے جس پر اس کا بندہ دوام اختیار کرے، باقاعدگی رہے اس پر عمل کرنے کی۔ پھر ایک صحابیہ کی عبادت کے معیار کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس اپنی والدہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ کو روزے سے اس قدر محبت تھی کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتی تھی۔ پھر ایک روایت ہے ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت زینب بنت جہش نے کوئی بات کہی تو حضرت عمر نے ان کو ڈانٹ دیا، سختی سے بات کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ان کو چھوڑ دو، وہ تو اغوا ہیں، یعنی جو خوف خدا اور محبت کی وجہ سے بہت اہم بھرتا ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ تم اس کے آنکھ کے نیچے آ جاؤ۔ ایک آدمی نے پوچھا، یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ کسی آدمی نے پوچھا کہ اغوا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والا اور بہت دعائیں کرنے والا اور تضرع اختیار کرنے والا۔ بس یہ وہ معیار تھے جو عورتوں نے بھی حاصل کیے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ یہ معیار صرف مردوں کو ملتے ہیں، عورت کو نہیں مل سکتے، بلکہ ایک عورت کی نیکی کے معیار کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی اور ان کی آس سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو یہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر عشق رسول کی غیر معمولی مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں، جن کا اظہار خواتین سے ہوا۔ عبادات کو تو یہ معیار ہے کہ ان کو روکنا پڑتا ہے عبادت میں، میانہ روی اختیار کرو، یہ نہیں کہ توجہ دلائی جائے۔ پھر اس عشق رسول کی باتیں آتی ہیں، یہاں بھی خواتین کے معیار ہیں۔ یہی وہ معیار تھا جس نے مردوں میں وہ جذبہ پیدا کیا جس سے وہ عشق رسول اور دین کی خاطر قربانی میں بڑھے۔ ایسے ہی ایک واقعہ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے انداز میں یوں بیان فرمایا ہے کہ احد کی جنگ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر پھیل گئی اور جب کمزور اور بزدل لوگ میدان جنگ سے بھاگ کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے، مدینہ کی عورتیں احد کے میدان کی طرف دیوانہ وار دوڑی جاتی تھیں، اور بعض عورتیں تو میدان جنگ تک جا پہنچیں۔ ایک عورت کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں پہنچیں تو انہوں نے ایک مسلمان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے متعلق پوچھا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ بی بی تمہارا باپ مارا گیا۔
اس نے کہا میں تم سے اپنے باپ کے متعلق نہیں پوچھ رہی، میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص نے اس کے باپ، بھائی، بیٹا اور خاوند چاروں کے مرنے کی اطلاع اسے دی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے اس کے 3 رشتہ داروں یعنی باپ، بھائی اور خاوند کے مرنے کی اطلاع دی۔ لیکن ہر دفعہ اس عورت نے یہی کہا کہ میں تم سے رشتہ داروں کے متعلق نہیں پوچھتی، میں تو یہ پوچھتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ اس کے بعد تو پھر میدان جنگ کی طرف بھاگ پڑی، اور وہ فکرہ جو وہ کہتی تھی اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی۔ وہ احد کے میدان کی طرف دوڑی جاتی تھی، اسے جو سپاہی ملتا اسے کہتی ما فعل رسول اللہ، کہ ارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا۔ یہ فکرہ مسلمات کہتے ہیں یہ فکرہ خالص طور پر عورتوں کا فکرہ ہے۔ کوئی مرد اپنے پاس یہ فکرہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ جب کسی عورت کا بچہ یا اس کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ کہتی ہے ارے تم نے یہ کیا کیا، تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بس یہ فکرہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا ایک زنانہ آواز ہے، اور کوئی مورخ ایسا جھوٹا فکرہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ عورتوں کے سوا یہ فکرہ کسی اور کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتا۔ وہ عورت ہی کہتی جاتی تھی کہ ہائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا کہ آپ شہید ہو گئے اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اسے صحابی کے بتا دینے پر بھی تسلی نہیں ہوئی، اور اصرار کیا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جب اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو بھاگتی ہوئی آپ کے پاس پہنچی اور آپ کا دامن پکڑ لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے افسوس ہے کہ تیرا باپ اور تیرا بھائی اور تیرا خاوند لڑائی میں مارے گئے۔ اس عورت نے جواب دیا جب آپ زندہ ہیں تو مجھے کسی اور کی موت کی پرواہ نہیں۔ یہ تھی وہ عشق رسول کی حقیقت جو قرون اولیٰ کی مسلمان خواتین نے خواتین سے ہم نے سیکھی ہے، انہوں نے ہمیں بیان کی، دکھائیں۔ اور صرف یہ ایک مثال نہیں بلکہ اور بھی مثالیں ہیں ایسی۔ ایک بوڑھی خاتون کے عشق رسول کے بارے میں ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان سے واپس تشریف لائے تو مدینے کی عورتیں اور بچے شہر سے باہر استقبال کے لیے نکل آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی بات ایک پرانے اور بہادر انصاری صحابی سعد بن معاذ نے پکڑی ہوئی تھی، اور وہ فخر سے آگے آگے چلے آ رہے تھے۔ شہر کے پاس انہیں اپنی بڑھیا ماں جس کی نظر کمزور ہو چکی تھی آتی ہوئی ملی۔ احد میں اس کا ایک بیٹا بھی مارا گیا تھا۔ اس بڑھیا کی آنکھوں میں موتیا بند اتر رہا تھا اور اس کی نظر کمزور ہو چکی تھی۔ وہ عورتوں کے آگے کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی اور معلوم کرنے لگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ سعد بن معاذ نے سمجھا کہ میری ماں کو اپنے بیٹے کے شہید ہونے کی خبر ملے گی تو اسے صدمہ ہوگا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حوصلہ دلائیں اور تسلی دیں۔ اس لیے جو ہی ان کی نظر اپنی والدہ پر پڑی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری ماں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہا کہ آپ اس کو بھی افسوس کریں۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا ماں کو بی بی بڑا افسوس ہے کہ تیرا ایک لڑکا اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ بڑھیا کی نظر کمزور تھی اس لیے وہ آپ کے چہرے کو نہ دیکھ سکی، وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ آخر کار اس کی نظر آپ کے چہرے پر ٹک گئی۔ وہ آپ کے قریب آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کو سلامت دیکھ لیا ہے تو آپ سمجھیں کہ میں نے مصیبت کو بھون کر کھا لیا۔ جیسے مسلم موعود اس بارے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں واقعہ کو کہ دیکھو وہ عورت جس کے بڑھاپے میں عصائے پیری ٹوٹ گیا، اس کا سہارا تھا اس کا بیٹا، وہ مر گیا، فوت شہید ہو گیا، لیکن کس بہادری سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے غم نے مجھے کیا کھانا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو میں اس غم کو بھون کر کھا جاؤں گی۔ میرے بیٹے کی موت مجھے مارنے کا موجب نہیں ہوگی، بلکہ یہ خیال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے سلسلے میں میرے بیٹے نے اپنی جان دی ہے، میری قوت کو بڑھانے کا موجب ہوگا۔
تو دیکھو عورتوں کی یہ عظیم الشان قربانی تھی جس سے اسلام دنیا میں پھیلا، اور آج بھی اسلام کے پھیلانے کے لیے یہی اصول لاگو ہوگا کہ ہماری عورتیں اور مرد ہر قربانی کے لیے تیار رہیں اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ آج اسلام کی تبلیغ کا کام اور اسے دنیا میں پھیلانے کا کام ہمارے سپرد ہے، اور ہمیں بھی بے خوف و خطر ہو کر اس فریضے کو سر انجام دینا چاہیے۔ پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور انداز دیکھیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت ام سلیم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کی ایک چٹائی بچھاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس چمڑے کی چٹائی پر ہی قیلولہ کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ایک دفعہ، تو انہوں نے یعنی حضرت ام سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لیے اور انہیں ایک شیشی میں اکٹھا کر لیا، پھر انہیں ایک خوشبو میں ملا لیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر آتے اور ان کے بچھونے پر استراحت فرماتے جب کہ وہ وہاں نہ ہوتے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن آپ تشریف لائے اور حضرت ام سلیم کے بچھونے پر سو گئے، چنانچہ انہیں بلایا گیا حضرت ام سلیم کو، اور ان سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں آپ کے گھر اور بچھونے پر سو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو ام سلیم آئیں، اس وقت حضور کو پسینہ آیا ہوا تھا، بستر پر چمڑے کے ٹکڑے پر حضور کا پسینہ جمع ہو گیا۔ انہوں نے اپنے صندوقچی کھولی، اپنا بکس کھولا اور اس پسینے کو جذب کر کے اس میں سے ایک شیشی نکالی اور اس میں نچوڑنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکے اور فرمایا، اے ام سلیم تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک کیا۔ صحابیات کس حد تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھیں، چاہے وہ ذاتی معاملات ہوں۔ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، ام المومنین حضرت حبیبہ نے اپنے والد حضرت ابو سفیان کے انتقال کے بعد اور ام المومنین حضرت زینب بن جاش سے اپنے بھائی کے وصال کے 3 دن بعد خوشبو لگائی اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، مگر میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو عورت اللہ عز و جل اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی کے مرنے کا سوگ 3 راتوں سے زیادہ کرے، سوائے شوہر کے کہ اس کے سوگ کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ام حبیبہ کے پاس گئی جب ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا، بس انہوں نے خوشبودار چیز منگوائی جس میں زردی تھی یا کچھ اور اس میں سے خلوب یا کچھ اور اس میں سے کچھ ایک لڑکی کو لگائی اور پھر اپنے رخسار پر ملی، سنگھار کیا۔ اس کے بعد فرمایا، واللہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 راتوں سے زیادہ بناؤ سنگھار سے رکے، سوائے اپنے شوہر کے کہ 4 مہینے اور 10 دن اس کا لیے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کے بارے میں ایک صحابیہ کے واقعہ کا یوں ذکر ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس جو پہلے ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے تھیں، انہوں نے کہا، مجھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ آ کر شادی کا پیغام دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے اپنے غلام اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے شادی کے لیے پیغام دیا، اور میں نے سن رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے
اسے اسامہ سے بھی محبت رکھنی چاہیے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس سلسلے میں گفتگو کی تو میں نے کہا میں اپنا معاملہ آپ کو سونپتی ہوں، آپ جس سے چاہیں میری شادی کر دیں۔ پھر ایک نوجوان لڑکی کے عشق رسول اور کامل اطاعت کا واقعہ سنیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابو برزہ اسلمی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری آدمی سے کہا اپنی بیٹی مجھے دے دو۔ اس نے کہا رہے نصیب یا رسول اللہ، بہت بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی ذات کے لیے اس کا مطالبہ نہیں کر رہا، تو اپنے لیے رشتہ نہیں مانگ رہا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب کے لیے۔ یہ سیاہ فام غلام تھے مسلمان۔ اس انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں؟ چنانچہ وہ اس کی ماں کے پاس آیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا بہت خوب، بڑی اچھی بات ہے، اور کیا چاہیے؟ اس انصاری نے وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نکاح کا پیغام نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے لیے پیغام دیا ہے۔ اس نے کہا کیا جلیبیب کے لیے؟ وہ غلام ہرگز نہیں، بخدا میں کسی صورت میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی۔ جب وہ انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے جانے لگا جو اس لڑکی کی ماں نے کہا تھا اس کے بارے میں کہ اس نے انکار کر دیا، تو اس لڑکی نے کہا، وہ لڑکی آ گئی، نے کہا تمہارے پاس میرے لیے کس نے نکاح کا پیغام بھیجا؟ اس کی ماں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس لڑکی نے کہا کیا آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ میرا نکاح وہاں کریں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس کا باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اس رشتے سے راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح جلیبیب سے کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جنگ احد میں ان کے یہ خاموش شہید ہو گئے، تو ان کی اس بیوہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت کی دعا کی، اور اس دعا کی برکت سے تھی کہ مدینہ کی مالدار بیواؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بس یہ تھے نوجوان لڑکیوں کے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورے کرنے کے معیار۔ پھر مالی قربانی کے بعض واقعات ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت ختیجہ کا ذکر آتا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، تمام مال آپ کو دے دیا، اپنے غلام دے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی حضرت ختیجہ کی کس قدر عزت تھی اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے کر گئے ہوں اور حضرت ختیجہ کا ذکر نہ فرمایا اور اس کی تعریف نہ بیان فرمائی ہو۔ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تو مجھے غیرت محسوس ہوئی، اور میں نے کہا وہ ایک بڑھیا ہی تھی، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بدل عطا فرمایا، اور بہت سی بیویاں ہیں آپ کی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم اللہ نے مجھے اس سے بہتر بدل نہیں عطا فرمایا۔ وہ ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کیا، اور اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی، اور اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے اپنا مال مجھ سے روکے رکھا، اور اللہ نے مجھ سے اولاد عطا فرمائی، مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے نہ دی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آئندہ میں کبھی ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہوں گی۔ حضرت مسلمہ بیان فرماتے ہیں حضرت ختیجہ کے بارے میں کہ حضرت ختیجہ تاریخ سے واقعات سے لے کے کہ حضرت ختیجہ جب ایمان لائیں تو ان کو کیا معلوم تھا کہ اس ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ برکات مقدر کر رکھی ہیں۔ بے شک انہوں نے اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنا تمام مال قربان کر دیا، یہاں تک کہ وہ مکے کی متحول ترین عورت ہوتے ہوئے غربت اور تنگ دستی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئیں۔
اور پھر شعب ابی طالب و متواتر 3 سال تک انہوں نے ایسی ایسی تکالیف برداشت کی کہ انہی کے نتیجے میں آپ وہاں سے نکلتے ہی انتقال فرما گئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو ایسا نوازا کہ آج تک عالم اسلام ان کا نام عزت اور ادب کے ساتھ لے رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی ایسی محبت ڈالی کہ جنگ بدر میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص جو بھی ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے قید ہو کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے جو ابھی مکے میں ہی تھیں ان کے فدیہ کے طور پر اپنے گلے کا ہار اتار کر بھیج دیا۔ یہ وہ ہار تھا جو حضرت ختیجہ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ کو حضرت ختیجہ یاد آ گئیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا اگر تم چاہو تو ختیجہ کی یہ یادگار ان کی بیٹی کے پاس محفوظ رہے، یعنی واپس کر دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود بھی مالی قربانی میں کم نہیں تھیں، ان کے بارے میں بھی بہت سی روایات ملتی ہیں۔ جہاں جو ذکر ملتا ہے حضرت عائشہ کا ایک سب سے نمایاں وصف جود و سخا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو شام ہوتے ہوتے سب خیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لونڈی نے عرض کی کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پہلے سے کیوں نہیں یاد کرایا؟ پھر ازواج مطہرات کی مالی قربانیوں کے بارے میں ایک روایت یوں ملتی ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے کون سب سے جلدی آپ سے ملنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سب سے لمبے ہاتھ والی۔ تو انہوں نے سرکنڈا لیا، ایک سوٹی لی اور اس کو ماپنے لگی۔ بس حضرت سودا ان میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی تھی۔ بس ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ تھا، اور وہ حضرت زینب تھیں جو ہم میں سے سب سے جلد آپ سے ملنے والی تھیں، اور وہ بہت زیادہ صدقہ دیا کرتی تھی۔ غزوہ تبوک میں صحابیات کی مالی قربانی کا ذکر یوں بیان ہوا ہے۔ عورتوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر مدد کی۔ ام سنان اسلمیہ کہتی ہیں میں نے حضرت عائشہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کپڑا بچھا ہوا دیکھا جس میں خوشبو، بازو بند، کنگن، کانٹے اور انگوٹھیاں تھیں اور پازیب بھی تھیں۔ یہ سب عورتوں نے مسلمانوں کے جہاد کے لیے دی تھی۔ آج بھی اس بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی احمدی خواتین ہیں جو اپنے مال اور زیور کی نہ پرواہ نہ کرتے ہوئے بے دریغ قربانی کرتی ہیں اور بغیر کسی انقباض کے دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، بلکہ بعض دفعہ ان کو روکنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں میں جماعت احمدیہ میں بھی اضافہ فرماتا چلا جائے اور ان کے اموال و نفوس میں برکت دے۔ پھر صحابیات نے کس طرح اپنی جان کی قربانیاں پیش کیں، اس بارے میں بھی ہمیں تاریخ میں واقعات ملتے ہیں جو یقیناً ہمارے ایمانوں میں ایک نئی روح پھونکنے والے ہیں۔ صدیاں گزرنے کے باوجود ہمارے ایمانوں کو تازگی بخشنے والے ہیں۔ حضرت عمار کے والدین کے ساتھ کفار نے جو ظالمانہ سلوک کیا اس کا تاریخ میں ذکر آتا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے اس واقعے کو بیان کیا ایک تقریر میں اپنی کہ تاریخ سے کہ آپ کے والد یاسر اور آپ کی والدہ سمیہ کو بھی کفار بہت دکھ دیتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب کہ ان دونوں کو دکھ دیا جا رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ آپ نے ان دونوں کی تکلیفوں کو دیکھا اور آپ کا دل درد سے بھر آیا۔ آپ ان سے مخاطب ہو کر بولے صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یا یاسر کے خاندان صبر سے کام لو،
خدا نے تمہارے لیے جنت تیار کر چھوڑی ہے، اور یہ پیشگوئی تھوڑے ہی دنوں میں پوری ہو گئی، کیونکہ یاسر مار کھاتے کھاتے مر گئے، مگر اس پر بھی کفار کو صبر نہ آیا، اور انہوں نے ان کی بڑھیا بیوی سمیہ پر ظلم جاری رکھا۔ چنانچہ ابو جہل نے ایک دن غصے میں ان کی ران پر زور سے نیزہ مارا، سمیہ کے، جو ران کو چیرتا ہوا ان کے پیٹ میں گھس گیا، اور تڑپتے ہوئے انہوں نے جان دے دی۔ قرون اولیٰ کی خواتین کے ایمان کا کیا معیار تھا، اور کس طرح اپنے خامنوں کی محبت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرتی تھی، اس بارے میں پہلے بھی 2 واقعات بیان کر چکا ہوں۔ ایک واقعہ سنیں جو زندہ خامد کا ہے۔ ایک ایسی عورت جس کا واقعہ ہے جس نے خدا تعالیٰ کے مقابلے میں نہ صرف اپنے خامد کی محبت کو ٹھکرایا بلکہ اسے ملامت بھی کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعدد جنگیں ہوئیں، مگر ان سب سے زیادہ خطرناک جنگ وہ تھی جب یہ خبر آئی کہ روما کی فوجیں عرب پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ عرب کے مقابلے میں روما کی اس وقت ایک ایسی ہی طاقت تھی جیسے آج کل بس مسلم عود نے بیان کیا اپنے واقعہ میں انگریزوں کے زمانے کی، جب انگریزوں کی حکومت تھی تمام دنیا پر، جس طرح انگریزوں کی طاقت ہے، یا آج کل ہم امریکہ کی طاقت سمجھ لیں۔ یعنی اتنی بڑی طاقت تھی کہ جو کسی 10-12 لاکھ کی آبادی کے مقابلے پر حملہ کر دے، بہت بڑی طاقت چھوٹی طاقت کو حملہ کر دے۔ اس وقت روما کی حکومت میں لبنان کا ملک شامل تھا، آرمینیا تھا، سارا ترکی شامل تھا، روس کے کچھ حصے شامل تھے، آسٹریا تھا، ہنگری تھا، لیبیا تھا، افریقہ کے ساتھ ساتھ جو حصے تھے وہ بھی روما کے متحد تھے۔ ان سب ملکوں کی کل آبادی 2 کروڑ تھی، لیکن ان کے مقابلے میں عرب کی کل آبادی 2-2.5 لاکھ تھی۔ پھر وہ روپے والے امیر لوگ تھے، بڑی طاقت تھی۔ غرض مسلمانوں پر سب سے زیادہ نازک موقع اس وقت آیا جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ روما کی حکومت عرب پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا کہ بجائے اس کے کہ روما کی فوجیں ہم پر حملہ آور ہوں، مناسب ہوگا کہ ان کے مقابلے کے لیے ہم خود باہر جائیں۔ چنانچہ آپ 10-12 ہزار افراد پر مشتمل ایک فوج ساتھ لے کر روما کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر آپ نے حکم دے دیا کہ سب مخلص مومن اس جنگ کے لیے چل پڑیں۔ اس سے قبل آپ نے خود ایک صحابی کو کسی کام کے لیے باہر بھیجا تھا۔ جب آپ مقابلے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے تو وہ صحابی واپس آئے اس کام سے جس لیے بھیجا گیا تھا، اور مدت کے بعد وہ گھر واپس آئے تھے۔ جب مدینے پہنچے تو انہیں صرف اتنا پتہ لگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دور سے آتا ہے اور دیر کے بعد گھر آتا ہے تو قدرتی طور پر وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے۔ وہ صحابی بھی گھر آئے اور چاہا کہ بیوی سے پیار کریں، مگر اس نے پرے ہٹا کر کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں اور تجھے بیوی سے پیار سوچ رہا ہے۔ اس کا اس صحابی پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کے لیے باہر چلے گئے۔ اب یہ خدا کی محبت اور اس کے خاوند کی محبت کا مقابلہ تھا، یہ نہیں کہ اس صحابیہ کو اپنے خاوند سے محبت نہیں تھی، بلکہ جب یہ سوال آ گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں اور ان کا خاوند آرام میں ہے تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ بس انہوں نے اپنے خاوند کو بھیجا کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو تمہاری جان کی ضرورت ہے، جاؤ اور اپنی جان قربان کرو۔ پھر دین کی خاطر ایک عورت اپنی جان قربان کرنے کے لیے کس طرح بے خوفی کا مظاہرہ کرتی ہے، اس بارے میں ذکر آیا ہے۔ حضرت ام شریک جب اسلام قبول کیا تو مشرک رشتہ داروں نے ان کو ان کے گھر سے پکڑ لیا اور ان کو ایک بدترین مست اور شریر اونٹ پر سوار کر دیا، اور ان کو شہد کے ساتھ روٹی دیتے رہے اور پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتے تھے، اور انہیں سخت دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے جس سے ان کے ہوش و حواس جاتے رہتے۔ انہوں نے 3 دن تک یہی سلوک روا رکھا اور پھر کہنے لگے جس دین پر تم قائم ہو اس کو چھوڑ دو۔ حضرت ام شریک کہتی ہیں کہ میں ان کی بات نہ سمجھ سکی، ہاں چند کلمے سن لیے، پھر مجھے
انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ توحید کو چھوڑ دو. فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں توحید پر قائم ہوں چاہے مر جاؤں. پھر تکالیف برداشت کرنے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پر توکل اور کامل ایمان کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے. بس زنیرہ رومی اسلام میں سب کو لے جانے والی خواتین میں سے تھیں. انہوں نے اسلام کے آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا. مشرکین آپ کو اذیتیں دیتے تھے. کہا جاتا ہے کہ آپ بنو مخزوم کی لونڈی تھیں اور ابو جہل آپ کو اذیت دیا کرتا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ جب بنو عبدالدار کی لونڈی تھیں یا عبدالدار کی لونڈی تھیں، بہرحال لونڈی تھیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی بینائی چلی گئی. اس پر مشرکین نے کہا لات اور عزا یہ دو بت ہیں بڑے مشرکوں کے تھے اس زمانے میں، نے ان دونوں کے انکار کی وجہ سے زنیرہ کو اندھا کر دیا. اس پر حضرت زنیرہ نے کہا لات اور عزا تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان دونوں کی عبادت کون کرتا ہے. یہ بت ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے مجھے، یہ تو آسمان سے ہے، یعنی خدا کی منشا ہے، بیماری ہے آئی ہے مجھ پہ، اور میرا رب میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے. اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس نے بینائی لی ہے تو لوٹا بھی سکتا، میری نظر ٹھیک کر سکتا ہے بغیر کسی علاج کے. لکھا ہے کہ اگلے دن انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بینائی لوٹا دی تھی، نظر آنے لگ گیا. صبح اٹھیں تو آنکھیں بالکل صاف تھیں، ٹھیک تھیں. اس پر قریش نے کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کی وجہ سے ہوا ہے کہ رات کو اس نے جادو کر دیا کوئی تو تمہاری نظر واپس آ گئی. جب حضرت ابوبکر لیکن مانے نہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے بچپن. بہرحال حضرت ابوبکر نے ان تکالیف دیکھی جو ان کو پہنچائی جاتی تھی تو آپ نے ان کو خرید لیا اور حضرت ابوبکر ان کو خریدا اور آزاد کروا دیا. یہ تھیں وہ خواتین جنہوں نے توحید کے قیام اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے عہد کو پورا کیا. اسی طرح ایمان پر قائم رہنے اور جان کی قربانی کے لیے تیار رہنے کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بنو معمر کے ایک لونڈی کے پاس سے گزرے. وہ لونڈی مسلمان تھی. عمر بن خطاب اس کو اجازت دے رہے تھے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دے. حضرت عمر ان دنوں ابھی مشرک ہی تھے، اسلام نہیں لائے تھے، اور وہ انہیں مارا کرتے تھے اس لونڈی کو، یہاں تک کہ جب وہ تھک جاتے تو کہتے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں صرف تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑا. اتنا مارتے تھے کہ حضرت عمر تھک جاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اسلام سے انکار نہیں کیا. اس پر وہ کہتی ہیں اللہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کرے گا. پھر حضرت ابوبکر نے اسے بھی خرید کر آزاد کر دیا تھا. پھر ایک عورت کے اپنے بیٹوں کو دین کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے بھیجنے کا واقعے کا ذکر یوں ملتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جب عراق میں قادسیہ کے مقام پر جنگ جاری تھی تو کسریٰ میدان جنگ میں ہاتھی لایا. اونٹ ہاتھی سے ڈرتا ہے اس لیے وہ انہیں دیکھ کر بھاگتے تھے، اور اس طرح مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا اور بہت سے مسلمان مارے گئے. آخر ایک دن مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ خواہ کچھ ہو آج ہم میدان سے ہٹیں گے نہیں جب تک دشمن کو شکست نہ دے لیں. ایک عورت حضرت خنسا اپنے 4 بیٹوں کو لے کر میدان جنگ میں آئیں اور ان کو مخاطب کر کے کہنے لگیں کہ پیارے بیٹوں، تمہارے باپ نے اپنی زندگی میں ساری جائیداد تباہ کر دی، اور جب تمہارا باپ مرا تو اس نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی. میں اس وقت جوان تھی، تمہارے باپ کی کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی سکھ نہیں دیا اس نے مجھے زندگی میں. پھر اپنی زندگی میں اس نے میرے ساتھ کوئی حسن سلوک بھی نہیں کیا تھا، اور اگر عرب کے رسم و رواج کے مطابق میں بدکار ہو جاتی تو کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں تھی، مگر میں نے اپنی تمام عمر نیکی سے گزاری. اب کل فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے اپنے بٹوں کا، کہ اب جنگ ہونے والی ہے اور یہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یا موت یا جیت. کہتی میرے تم پر بہت سے حقوق ہیں. یہ ساری باتیں بتا کے کہ کس طرح میں نے تمہیں پالا، کہ میرے تم پہ بہت سے حقوق ہیں. کل کفر اور اسلام میں مقابلہ ہوگا، اگر تم فتح حاصل کیے بغیر واپس آئے تو میں خدا تعالیٰ کے حضور کہوں گی کہ میں نے ان کو اپنا کوئی حق نہیں بخشتی. اسی طرح اس نے اپنے 4 بیٹوں کو جنگ میں تیار کر کے بھیج دیا
اور پھر گھبرا کر خود جنگل میں چلی گئی اور وہاں تنہائی میں سجدے میں گر کر اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگی، اور دعا یہ کی کہ اے میرے خدا، میں نے اپنے چاروں بیٹوں کو دین کی خاطر مرنے کے لیے بھیج دیا ہے، لیکن تجھ میں یہ طاقت ہے کہ ان کو واپس لے آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ مسلمانوں کو فتح بھی ہو گئی اور اس کے چاروں بیٹے بھی زندہ واپس آ گئے۔ حضرت مسلم ماؤد ایمان بالآخرہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ یہ جرأت اور بہادری ایمان بالآخرہ ہی کا نتیجہ تھی۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا کی نجات اسلام سے وابستہ ہے، اور ہم خواہ مارے بھی جائیں تب بھی پرواہ نہیں، کیونکہ دنیا بچ جائے گی اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ ہماری قربانیاں بھی ضائع نہیں جائیں گی کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کی وجہ سے انعامات سے نوازے گا۔ بس یہ سوچ تھی کہ ہماری زندگی کوئی حیثیت نہیں، ہم نے اسلام کی خاطر نہ سب کچھ قربان کرنا ہے۔ پھر صحابیات نے یہ تڑپ بھی رہتی تھی کہ پہلے دن سے ہی اپنے بچوں کے اندر خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور تعلق پیدا کریں۔ اس کے لیے کس طرح کوشش کرتی تھی، اس بارے میں بھی واقعات ملتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حمل سے تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ میں مکے سے نکلی اور میں نے حمل کی مدت پوری کر چکی تھی، چنانچہ میں مدینے پہنچی اور قباء میں اتری، اور قباء میں نے اس کو جنا، یعنی اس بیٹے کو۔ پھر میں نے اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے اسے آپ کی گود میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور منگوائی اور اس کو چبایا، پھر اس کے منہ میں ڈالی، اور جو پہلی چیز اس کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا۔ پھر اس کو کھجور کے ذریعے گھٹی دی گئی۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی اور اس کے لیے برکت چاہی، اور وہ عبداللہ بن زبیر پہلا بچہ تھا جو ہجرت کے بعد اسلام میں پیدا ہوا۔ بچپن میں کس طرح تربیت کیا کرتی تھی، اس بارے میں روایت میں آتا ہے۔ اور ثابت کہتے ہیں، انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، بلایا مجھے اور بڑی رازداری سے کام بتایا اور اس کے لیے بھیجا۔ کہتے ہیں میں گھر کچھ تاخیر سے گیا، لیٹ ہو گیا گھر جانے میں۔ اپنی ماں کے پاس آیا تو اس نے کہا تمہیں کس چیز نے روک کے رکھا، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ انہوں نے پوچھا آپ کا کیا کام تھا اس کے لیے تم گئے تھے؟ میں نے کہا یہ راز ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہرگز کسی کو نہ بتانا۔ بچپن میں ہی ماں یہ تربیت کر رہی ہے، یہ راز نہیں بتانا، مجھے بھی نہیں بتانا۔ حضرت انس کہتے ہیں بخدا اگر میں وہ کسی کو بتاتا تو ایسا تجھے ضرور بتاتا۔ جو بھی واقعہ بیان کر رہے تھے تو صاحب نے پوچھا کہ وہ کیا تھا؟ آپ نے کہا نہیں، میری ماں نے روک دیا، آنسل نے روک دیا، پھر ماں نے مزید تلقین کر دی تو میں نہیں بتا سکتا۔ بس یہ تھا تربیت کا وہ طریق، یہ راز ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یقیناً آپ نے منع بھی فرمایا ہوگا، جیسا کہ میں نے کہا کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ اور جب ماں نے پوچھا تو اسے بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ اور ماں بھی جو تربیت یافتہ تھی، اس نے مزید پکا کیا اپنے بیٹے کو کبھی اس راز کا ذکر نہ کرنا کسی سے۔ بس یہ تربیت بھی بہت ضروری ہے، خاص طور پر عہدیداروں کو جماعتی رازوں کی خود بھی حفاظت کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ اول تو بچوں کے سامنے عام باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جماعتی راز بھی اور ذاتی راز بھی امانت ہوتے ہیں۔ جو بات پبلک میں کہنے والی نہیں، وہ کسی غیر متعلقہ کے کان میں بھی نہیں کہنی چاہیے، کے سامنے بھی نہیں کہنی چاہیے۔ اور جماعتی باتوں یا ایک دوسرے کے رازوں کو گھروں میں بیان کرنے سے بچوں کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور معاشرے کا امن بھی متاثر ہوتا ہے بعض دفعہ۔ اس لیے ہمیشہ اس طرف توجہ کرنے اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسلم ماؤد تاریخ کے واقعات میں سے تربیت اولاد اور اس کے نتیجے میں مضبوطی ایمان کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد پھر وادی عقبہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کے مسلمان جمع ہوئے۔ اب آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی تھے۔
اس دفعہ مدینہ کے مسلمانوں کی تعداد 73 تھی، ان میں 62 خزرج قبیلے کے تھے اور 11 اوس کے تھے، اور اس قافلے میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں، جن میں سے ایک بنی نجار قبیلہ کی ام عمارہ بھی تھی، کیونکہ مصعب کے ذریعے سے ان لوگوں تک اسلام کی تفصیلات پہنچ چکی تھیں۔ یہ لوگ ایمان اور یقین سے پر تھے۔ بعد کے واقعات نے ظاہر کر دیا کہ یہ لوگ آئندہ اسلام کا ستون ثابت ہونے والے تھے۔ ام عمارہ جو اس دن شامل ہوئیں، انہوں نے اپنی اولاد میں اسلام کی محبت اتنی داخل کر دی کہ ان کا بیٹا خبیب، بعض جگہ حبیب بھی لکھا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مسلمہ کذاب کے لشکر کے ہاتھ میں قید کیا ہو گیا، تو مسلمہ نے اسے بلا کر پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ خبیب نے کہا ہاں۔ پھر مسلمہ نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ خبیب نے کہا نہیں۔ اس پر مسلمہ نے حکم دیا کہ ان کا ایک عضو کاٹ دیا جائے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے کوئی۔ تب مسلمہ نے پھر ان سے پوچھا، ایک ہاتھ کٹ گیا تو پھر پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ خبیب نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ خبیب نے کہا نہیں۔ پھر اس نے آپ کا ایک دوسرا عضو کاٹ دیا۔ ہر عضو کاٹنے کے بعد وہ سوال کرتا جاتا تھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور خبیب کہتے تھے کہ نہیں۔ اسی طرح اس کے سارے اعضاء کاٹے گئے، اور آخر اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے وہ خدا سے جا ملے۔ خود ام عمارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، بہت سی جنگوں میں شامل ہوئی۔ یہ ام عمارہ کی تربیت تھی جس نے بچے کو اپنے ایمان میں اس طرح پکا کیا ہوا تھا۔ بس یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے ایمان اپنے بچوں کے رگوں میں دوڑا دیا تھا، اور یہی وہ ایمان کا معیار ہے جو اسلام کی ترقی کا ذریعہ ہے، اور یہی وہ معیار ہے جو ہمیں اپنے اندر اور اپنی اولادوں کے اندر پیدا کرنا ہے، تاکہ اسلام کی نشت ثانیہ میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بس یہ صرف سننے والی کہانیاں نہیں، بلکہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے بھی دین کی ترقی اور اپنا خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے ان مثالوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے۔ عبادات کے معیار، عشق رسول کے معیار، مالی و جانی قربانیوں کے معیار ہم نے قائم کرنے۔ بے شک آج بہت سی احمدی خواتین مالی قربانیوں کے بہت اعلیٰ نمونے دکھا رہی ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے ابھی، لیکن خاص طور پر مالی لحاظ سے جو کشائش رکھنے والیاں ہیں، ان کو اپنی حالتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جن کے خامد روک بنتے ہیں انہیں کہہ دیں، اپنے خامدوں کو کہہ دیں کہ دین کے معاملے میں ہم تمہاری کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بس جہاں جانی قربانی کا سوال ہے تو آج گو جماعت احمدیہ کو ہی دین کی خاطر جان قربان کرنے کا امتیاز حاصل ہے، اور یہ بھی ماؤں کی تربیت کا اثر ہے۔ یقیناً مردوں کی قربانیوں کا ثواب ان کی ماؤں کو بھی ملتا ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جب اولاد کو قربان کرنے کا عہد دہراتی ہیں تو مجھ تک یہ بات پہنچی تو اس سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ اس عہد کو دہرائیں بھی کہ نہ۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آج بھی جماعت میں ایسی عورتیں ہیں جو دین کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ مجھے خطوط بھی لکھتی ہیں، دعا کے لیے بھی کہتی ہیں، اور بچوں کی تربیت بھی اس نہج پر کرتی ہیں کہ وہ دین کی خاطر جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت دجال نے اپنی شیطانی حربوں کے ہر طرف جال پھیلائے ہوئے ہیں۔ آج سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی عبادتوں کے معیار بلند تر کرنے کی کوشش کی جائے، عشق رسول میں بڑھتے چلے جانے کی کوشش کی جائے، تربیت اولاد کی طرف خاص توجہ دی جائے، ان کی گھٹی میں دین کی اہمیت اس طرح ڈالیں کہ وہ ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں اس قدر زور اور درد پیدا کریں کہ خدا تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے اور ہمارے بچے دنیا کی ہوا اس میں پڑنے کے بجائے خدا تعالیٰ کے دین کے
سیکھنے، اس سے تعلق پیدا کرنے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ دل میں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی عورت کو یہ معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عورتوں کی سرتوجہی مردوں کی اصلاح کا بھی باعث بن جائے گی۔ اللہ کرے کہ سب عورتیں اور مرد اور بچے اور بوڑھے مل کر وہ احمدی معاشرہ پیدا کرنے والے بن جائیں جو صحیح اسلامی معاشرہ ہے، اور جس کے قائم کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔